دوستو آج 10 محرم سے پہلے یا 10 محرم والے دن اپنی ناف پر انگلی رکھ کر رب کریم کا یہ ایک نام صرف 15 بار پڑھ لینا، اور یاد رکھنا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ 10 محرم سے پہلے یا 10 محرم والے دن آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ ابھی چند دن باقی ہیں، جس وقت چاہو، جس دن چاہو، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ صرف 15 بار رب کریم کا ایک نام شہادت والی انگلی اپنی ناف پر رکھ کر پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے جسم میں موجود جتنی بھی بیماریاں ہیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، جن کو صرف میرا رب جانتا ہے، ہر طرح کی بیماری پیشاب کے ذریعے ضائع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو کئی سالوں سے جان نہیں چھوڑ رہی، آپ نے بڑی دوائیاں بڑے ڈاکٹر سے چیک کروا کر تھک چکے ہیں، تو دوستو 10 محرم سے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے معجزات ہوں گے کہ لا علاج بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو بندہ کہتا ہے کہ وہ کئی سالوں سے غربت کا شکار ہے، جس کے گھر سے غریبی، فقیری، پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، جو بڑے وظیفے پڑھ کر تھک چکا ہے، جو بڑی سفارشیں کروا کر تھک چکا ہے، جو مایوس ہو چکا ہے، جو ڈپریشن کا شکار ہے، جسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی امید تک نظر نہیں آ رہی، تو دوستو وہ 10 محرم سے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر رب کریم کا یہ ایک نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ دوستو جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچے کو ماں کے پیٹ میں غذا بھی اس ناف کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا پہنچانے والی ذات رب کی ہے۔ جو ذات غیب سے رزق کو ماں کے پیٹ میں پہنچا سکتی ہے، کیا وہ آپ کو رزق سے مالا مال نہیں کر سکتی؟ کیا وہ آپ کے رزق کے مسائل کا خاتمہ نہیں کر سکتی؟ کیا وہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر نہیں بنا سکتی؟ اللہ والو ابھی بھی وقت ہے۔ 10 محرم سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت اپنی ناف پر انگلی رکھ کر جو بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، میرے گھر سے غربت تنگ دستی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ اپنی ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ غیبی فرشتے آپ کی ناف پر یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، اگر کوئی بندہ کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی ایسے خوف میں مبتلا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، بعض اوقات انسان پر شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ جعلی پیروں فقیروں کو بڑے ہدیے دے کر تھک جاتا ہے، لیکن دوستو اس کے باوجود پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج شہادت والی انگلی جو گواہی دیتی ہے کہ رب کی ذات ایک ہے، اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر طرح کے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کام ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی پریشانی، کبھی مسائل، جن کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، جن کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں، وہ دوستو 10 محرم سے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں۔ یہ موقع پھر نہیں ملے گا، جلدی کر لیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی لا علاج بیماریوں کا خاتمہ چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ جادو جنات، نظر بد، حسد سے حفاظت چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ حمل کی حفاظت چاہتا ہے، وہ بیٹیاں جن کا حمل گر جاتا ہے، حمل ٹھہرتا نہیں ہے، وہ اپنی ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں۔ 10 محرم سے پہلے اس عمل کو کرنا ضروری ہے۔ دوستو ہر سال 10 محرم سے پہلے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ آپ اس عمل کو رزق کے لیے کر لیں، دولت کے لیے کر لیں، کامیابی کے لیے کر لیں، لا علاج بیماری سے نجات کے لیے کر لیں، اپنے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے کے لیے کر لیں، کیونکہ یہ وہ غیبی راستہ ہے جہاں سے انسان کا جسم بننا شروع ہوتا ہے اور بچے کا جسم یہاں پر بند ہوتا ہے۔ یہ وہ غیبی راستہ ہے جہاں سے رب کی ذات ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا پہنچاتی ہے، اور اسی غیبی راستے پر، اسی ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر جب کوئی بندہ رب کریم کے اس نام کو صرف 15 بار پڑھتا ہے، آپ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لوگ وظیفے تو بہت سے بتا رہے ہیں، لیکن ایسے کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ 10 محرم سے پہلے یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور 10 محرم شروع ہوتے ہی اس کے کمالات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایسے معجزات دیکھیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے پچھلے 10 محرم سے پہلے یہ وظیفہ کر لیا ہوتا تو آج ہمارے بھی وارے نیارے ہوتے۔ اللہ والو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آج میں خود بھی کروں گا، اور بہت سے جاننے والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو یہ وظیفہ میں واٹس ایپ کر چکا ہوں۔
صرف اس لیے کہ 10 محرم سے پہلے پہلے بہت سے لوگ بیمار ہیں۔ بہت سی یہ بیماریاں کس کی طرف سے ہیں دوستو؟ یہ رب کی طرف سے ہیں۔ یہ روزگار کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے ہے۔ یہ غیبی نظام کون چلا رہا ہے؟ رب کی ذات چلا رہی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام چاہتا ہے تو ناف پر انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر کوئی غیب سے لا علاج بیماریوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی بھی بیماری سے شفا چاہتا ہے تو ناف پر انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو دوستو 10 محرم سے پہلے آپ کے پاس چند دن باقی ہیں۔ جو بندہ ناف پر انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ اس بندے کے تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یقین نہیں کرتا، آپ یقین کریں یا نہ کریں، 10 محرم سے پہلے پہلے صرف ایک بار اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ بے حد آزمودہ اور اکابرین کے آزمائے ہوئے وظائف ہیں جن کو پڑھنے سے واقعی تقدیریں بدل جاتی ہیں، واقعی بیماریاں پیشاب کے ذریعے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی شوگر کا مریض ہے، کمر درد، جوڑوں کا درد ہے، اگر کوئی معدے کا مریض ہے، اگر لڑکیوں میں لیکوریا کا مرض ہے، اللہ والو اگر میں مزید بتاؤں تو بہت سی بیماریاں آپ کو کسی بھی بیماری میں، کسی بھی آپ بیماری کا شکار ہو تو یہ وظیفہ اپنی ناف پر انگلی رکھ کر پڑھ لو۔ آپ رزق اور دولت کے وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے، محنت اور مشقت کر کر کے تھک چکے، دنیا کا ہر حربہ آپ آزما چکے ہو، تو ایک بار شہادت والی انگلی اپنی ناف پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ رزق غیب سے ایسے آئے گا جیسے رات دن میں بدلتی ہے، ویسے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ 10 محرم سے پہلے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار، سفر، جہاں بھی موجود ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے اپنی شہادت والی انگلی ناف پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ دوستو 10 محرم کی آمد ہے، جو بندہ اس خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے 10 محرم والی، کیونکہ یہ محرم الحرام نئے اسلامی سال کا آغاز ہے۔ اسلامی سال کے آغاز پر اور 10 محرم الحرام پر میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ اے میرے مولا، تجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کا واسطہ، تجھے حسنین کریمین کا واسطہ۔ اے میرے مولا، انہوں نے جس آزمائش سے زندگی گزاری، اے میرے مولا تجھے ان حسنین کریمین کا واسطہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تطہیر کا واسطہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کا واسطہ، حضرت زین العابدین کا واسطہ۔ اے میرے مولا تجھے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ۔ اے میرے مولا، جو تنگ دست ہیں، جو بھکاری ہیں، جو فقیر ہیں، جو قرض دار ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو بھی میرے مولا جس مقصد جس حاجت کے لیے پریشان ہیں، ان کو اس ماہ محرم الحرام کے مہینے کے صدقے، 10 محرم کے صدقے، اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے، اے میرے مولا ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، تنگ دستوں کو تنگ دستیوں سے نجات عطا فرما۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، اے میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی شادیوں میں آسانی ہو جائے۔ وہ جن میری بہنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، اے میرے مولا ان کی شادیوں میں جہیز جیسی لعنت سے ان کو بچا۔ اے میرے مولا ان کی مالی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرما دے۔ تو بہتر جاننے والا ہے، تیری قدرت ہر چیز پر ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہماری تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی، ملک پاکستان کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری تمام دعاؤں کو اپنے خاص کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، اپنی توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔
میں نے جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار مکمل شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے عمل بھی کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے اور پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ آج انشاءاللہ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کھل جائے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات معجزات دیکھے گا انشاءاللہ۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ 10 محرم الحرام کی خصوصی دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اس دعا میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے۔ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتیں ہی پوری ہو جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار لائک کرنا ہے، جتنا ہو سکے شیئر کرنا ہے۔ جس طرح آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، پوری امت پریشان ہے۔ دوستو آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ اگر کسی ضرورت مند کسی حاجت روا تک چلا جائے گا تو اللہ آپ کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی بہتر فیصلے فرما دے گا۔ دوستو میں نے اپنا حق ادا کیا، اب آپ نے بھی اس وظیفے کو شیئر کر کے جتنا ہو سکے پھیلانا ہے، اور ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر پڑھنے والا یہ خاص وظیفہ، اس میں اپنا حصہ بھی ادا کرنا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے اب ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا یا کاٹ کر دیکھا تو دوستو آپ اپنے نقصان کے ذمہ دار پھر خود ہوں گے۔ میرے نزدیک آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنے سامنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں، کیونکہ جو شخص آج کے اس خاص وظیفے کو ایک بار اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھے گا وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا۔ اب دوستو فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے صرف 3 بار، 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان الگ پریشانی میں مبتلا ہے۔ اگر تو آپ بیماری کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، بیماری کوئی بھی ہے، جیسی بھی ہے، ناف پر انگلی رکھتے ہی عمل کرتے ساتھ ہی پہلے پیشاب میں انشاءاللہ آپ کی بیماری جسم کے ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ اگر بیمار خود پڑھ سکتا ہے تو بہترین ہے، اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو پاس بیٹھا کوئی بھی بندہ باوضو بتائے گئے طریقے سے شہادت والی انگلی کو ناف پر، بیمار کی ناف پر رکھ کر اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے مقدر کے ستارے کو چمکانا چاہتے ہیں، کیونکہ غیب سے ماں کے پیٹ میں رزق بھی ناف کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، اگر آپ بھی غیبی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اپنی ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور جس بندے کی ناف پر، یعنی جو بندہ ناف پر انگلی رکھ کر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا تو دوستو اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جائے گا، مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ لوگ دور دور سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آئیں گے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے توجہ صرف رب کی طرف رکھتے ہوئے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ اب آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی، دائیں ہاتھ کی، رائٹ ہینڈ کی شہادت والی انگلی کو، جو آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، بتائے گئے طریقے سے شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھتے ہوئے آپ نے پہلے نمبر پر جو رب کا ایک نام پڑھنا ہے وہ نام یا قہارو ہے۔ یا قہارو رب کعبہ کا ایک ایسا غیبی موکل ہے جسے پڑھنے سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان میں کوئی بیماری نہیں ہوتی، بعض اوقات انسان پر کوئی شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے مارتا ہے۔ یقین کیجئے بہت سی بے اولاد بیٹیاں ایسی آتی ہیں، مسئلہ کوئی بھی نہیں ہوتا، یا تو رب کی طرف سے دیر ہے یا پھر ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کے حمل میں بندش ہوتی ہے، بیماریوں کی بندش ہوتی ہے، بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج فی سبیل اللہ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بے حد مستند عمل ہے اور خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو 10 محرم سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی یا شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھتے ہوئے یا قہارو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ جو بے اولاد ہیں ناف پر انگلی رکھتے ہی انشاءاللہ بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہے نا،
ناف پر انگلی رکھتے ہی یا قہارو پڑھنے سے لا علاج بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ اتنا تیر بہدف ہے وظیفہ کہ کئی مہینے انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ دوستو 10 محرم سے پہلے یا 10 محرم والے دن ہی آپ کے جسم سے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، اور بے اولادی کے لیے پڑھو گے تو شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھتے ہی یا قہارو پڑھ کر نیت ذہن میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جن بیٹیوں کے حمل نہیں ٹھہرتے، حمل ضائع ہو جاتے ہیں، شہادت والی انگلی رکھ کر پڑھو گے تو حمل کا گراؤ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور خوشخبری انشاءاللہ آپ کو اسی مہینے میں مل جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ خوشخبریاں آنا شروع ہو جائیں گی اور بیمار کی بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، یا قہارو کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب دوستو توجہ کیجئے گا پڑھنا کیسے ہے۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا قہارو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا قہارو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے شہادت والی انگلی پر پھونک مار کر شہادت والی انگلی دوبارہ سے ناف پر رکھ لینی ہے۔ یا قہارو پڑھتے دوران آپ کی شہادت والی انگلی آپ کی ناف پر ہونی چاہیے، آنکھیں بند ہوں، اور جب یا قہارو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو شہادت والی انگلی پر پھونک مار کر دوبارہ سے ناف پر انگلی رکھ لینی ہے۔ اب فوری طور پر یا قہارو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اب آپ نے دوبارہ سے شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ کر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، اگر کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، کئی سالوں سے دکان پر گاہک نہیں آ رہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، رزق کی بندش ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی یقینی ہوتی ہے لیکن عین ٹائم پر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھتے ہوئے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اب دوستو اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر شہادت والی انگلی پر پھونک مارنی ہے اور دوبارہ سے شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ لینا ہے۔ اب 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یا قہارو سے نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات ختم، تمام بیماریاں زائل، تمام شیطانی اثرات بھی ختم۔ بعض اوقات انسان کی کسی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے بھی پکڑ ہو جاتی ہے اور رزق اور دولت بند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی پکڑ ہو جائے، کسی کا رزق بند ہو جائے تو ناف پر انگلی رکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو یعنی رزق اور دولت کے لیے رب کریم سے التجا کرنی ہے کہ اے میرے مولا، وہ جو تو ماں کے پیٹ میں رزق پہنچا سکتا ہے، آج مجھے بھی اپنے غیب سے رزق اور دولت سے مالا مال فرما۔ دوستو یقین کیجئے گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 11 بار پڑھتے ہی رزق اور دولت کا ایسا سیلاب آئے گا، اور رزق بھی ایسا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دوستو 10 محرم سے پہلے یا 10 محرم والے دن بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے کمالات انشاءاللہ آپ محرم کے مہینے میں دیکھو گے، اور میں یقین سے کہتا ہوں، اور آپ محرم الحرام کی ہر دعا میں آپ ہاتھ اٹھا کر مجھے یاد رکھیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ اللہ والو، اب لا حول ولا قوت الا باللہ 11 بار پڑھتے دوران توجہ کیجئے گا۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ کے ساتھ اپنی شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ کر یہ عمل کریں گے، اتنی ہی جلد فائدہ ہوگا۔ اب یہاں تک عمل کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے یا قہارو سے اپنی تمام بیماریوں کا حل فرما لیا، رزق اور دولت کا انتظام کروا لیا، اب اس کو پورے سال کے لیے جاری رکھنا ہے۔ یعنی کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ اگلا 10 محرم آنے سے پہلے آپ ہر طرح کی بیماریوں سے شفا یاب رہیں، پورا سال نہ تو بیماری، نہ بے روزگاری، نہ تنگ دستی ہو، اور نہ رزق کی، نہ ہی کسی چیز کی کوئی کمی ہو، تو آخر میں آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ آخر میں ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر آپ نے رب کریم کے 2 نام یا حفیظو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب دوستو اس وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ دوستو یا حفیظو یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں۔
ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا، جیسے کہ یا حفیظو یا سلامو ایک بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دو بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو تین بار ہو گیا۔ یا حفیظو کا مطلب ہے کہ حفاظت کرنے والی ذات، اور یا سلامو کا مطلب ہے سلامتی دینے والی ذات۔ یا حفیظو یا سلامو شہادت والی انگلی ناف پر رکھ کر پڑھتے دوران فرشتے حصار بنا لیں گے۔ حصار سے مراد آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر کے چاروں طرف، آپ کی اولاد کے چاروں طرف، آپ کے کاروبار کے چاروں طرف فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو گارڈ کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کے بچوں کی، آپ کی کامیابی کی اور آپ کی صحت کی حفاظت فرشتے کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ایک چھوٹے سے وظیفے سے پورے سال کی حفاظت فرشتے کریں، نہ تو نظر بد حسد جادو جنات ہوں، نہ بندشیں رکاوٹیں ہوں، کاروبار میں ہر شے میں ترقی فرشتوں کی حفاظت میں چلی جائے، تو دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ یہ اللہ والوں کے وظیفے ہیں، یہ آپ کو پوری یوٹیوب پر نہیں ملنے والے، یہ وہ وظائف ہیں جو مقدر والوں کے نصیب میں آتے ہیں۔ دوستو 10 محرم سے پہلے یا 10 محرم والے دن بھی آپ کو یہ موقع مل رہا ہے، چند دن باقی ہیں، لوٹ لو رب کی رحمتوں اور برکتوں کو۔ محرم کے مہینے میں اگر یہ معجزات کھلی آنکھوں سے نہ دیکھنے کو ملے تو پھر کہنا آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ تینوں اعمال پڑھتے دوران شہادت والی انگلی ناف پر ہونی چاہیے، توجہ رب کی رحمت کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ ایسا خاص اور شرطیہ مجرب عمل آپ کے حوالے میں نے کر دیا ہے کہ پڑھنے کے بعد لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ یار کل تک تو اتنا بیمار تھا، ایسا کیا کیا کہ تیری بیماری چلی گئی؟ لوگ پوچھیں گے کہ کل تک تیرے گھر میں فاقے تھے، ایسا کیا کیا کہ محرم کے مہینے میں تیرے رزق میں وسعت ہو گئی؟ یہ شہادت والی انگلی ناف پر رکھ کر پڑھنے کی دیر ہے، مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی دیکھ لے گی۔ یا حفیظو یا سلامو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے میری سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو دوستو اب آپ نے آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دوستو ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی ہے کہ کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ سب سے پہلے مجھے اپنی نیک تمناؤں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، تاکہ ایسے مجرب اعمال آپ کے حوالے میں ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔